بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق، آپ کے کثرت زواج کی حکمت اور امہات المومنین کا مختصر تعارف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ ان کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام عورتیں بیوہ و مطلقہ یعنی طلاق شدہ تھیں۔ زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت زواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں نکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ماریہ قبطیہ سے ہی اولاد ہوئی تھی۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ ان کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ حضور کے نکاح میں آنے سے قبل ان کا نکاح ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا، ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور نبوت کے 10ویں سال میں انہوں نے انتقال کیا۔ دوسری شادی سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو قریش کے قبیلے عامر بن روی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی جن کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا۔ 7 رمضان المبارک، بعض روایت میں شوال میں، 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ ان کا سال نکاح جو ہے وہ شوال 10 نبوی، سال وفات 22 ہجری، اور بیان کردہ احادیث، ان سے جو احادیث مروی ہیں وہ 5 عدد ہیں۔ ان کے بعد تیسرا نکاح عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نبوی میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ حضور کے انتقال پرملال کے 48 سال بعد یعنی 66 سال کی عمر میں بنو امیہ کے حکمران امیر معاویہ کے دور میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کو علمی حیثیت میں عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ اکرام پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ فتوے دیتی تھیں اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ خوش تقریر بھی تھیں۔ سال وفات ان کا 57 ہجری اور 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ان کے بعد حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ ان کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا۔ سال وفات ان کا 45 ہجری اور بیان کردہ احادیث 60۔ 5واں نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہوا۔ ام المساکین کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین ان کی کنیت تھی کیونکہ یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بہت فیاضی کرتی تھی، اسی وجہ سے یہ ام المساکین کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ طفیل بن حارث سے نکاح ہوا مگر انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر عبداللہ بن جہش سے شادی ہوئی مگر وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، لیکن صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی انتقال کر گئیں۔ سال نکاح 4 ہجری، سال وفات بھی 4 ہجری، اور انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ ام سلمہ یعنی ہند ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ سے نکاح ہوا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دونوں اسلام لائے تھے۔ حبشہ اور ہجرت مدینہ کے وقت رشتہ داروں نے انہیں اور ان کے بچوں کو روک لیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے تو ام سلمہ کا 4 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ 4 ہجری شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور سال وفات ان کا 63 ہجری
بیان کردہ احادیث 378 ہیں۔ ان کے بعد 7ویں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ ان کے والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ آپ کی 2 بیوہ بھابیاں بھی ازواج مطہرات میں شامل تھیں، یعنی ام حبیبہ اور زینب بنت خزیمہ بھی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ زید بن حارثہ کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے اور آپ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوا، یعنی 5 ہجری میں نکاح ہوا اور 20 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور انہوں نے 11 احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ 8واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ کا نکاح پہلے مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مرثیہ میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والی لونڈی و غلاموں میں حضرت جویریہ بھی تھیں، اور مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کرایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد بنی مستلق قبیلے کے دیگر لونڈی و غلام بھی آزاد کر دیے گئے، جن کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ تھی۔ یہ نکاح آخر شعبان 6 ہجری میں ہوا اور ان کی سال وفات 50 ہجری، اور ان سے جو مروی احادیث ہیں وہ 7 عدد ہیں۔ 9واں نکاح ام حبیبہ سے ہوا تھا۔ ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا۔ یہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت العاص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو اکثر جنگوں میں قریش کے سپہ سالار تھے۔ انہی کی سرکردی میں تمام جنگیں جو ہیں وہ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ لڑی تھی۔ ام حبیبہ کا پہلے نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا اور پھر یہ مسلمان ہوئی۔ ہجرت حبشہ بھی کی۔ عبید اللہ کا انتقال حبشہ میں ہی ہوا تھا۔ عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمر بن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور ام حبیبہ پھر مدینہ آ گئیں۔ 6 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا اور پھر 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور انہوں نے 65 احادیث مروی ہیں ان سے۔ 10واں نکاح صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، ان کا اصل نام زینب تھا۔ یہ یہودی النسل تھیں جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ ان کی ماں بھی رئیسہ قریظہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی۔ ان سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا تھا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا کر ان سے نکاح کر لیا۔ سال نکاح 7 ہجری اور سال وفات 50 ہجری۔ انہوں نے 10 احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں۔ ان کے بعد میمونہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت میمونہ بنت حارث کے والد کا نام حارث بن حزم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ابی رحم بن عبد العزا سے نکاح میں تھیں۔ ان سے پیشتر حویتہ بن عبد العزا میں تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ فرمایا تو اس وقت یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ 7 ہجری ذیقعد کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور سال وفات ان کا 51 ہجری ہے۔ بیان کردہ احادیث جو ہیں وہ 72 ہیں۔ اور ان کے بعد ان امہات المومنین کے بعد ایک اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کنیز تھیں جنہیں شاہ مصر مقوقس نے تحفتاً بھیجا تھا، مگر زیادہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات المومنین میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات محرم 16 ہجری میں ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔